میں سر کے بل گیا تھا نواز شریف کے ہاں بھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. میں نے کہا تھا میاں صاحب آپ کو کیا پتا یہ پاکستان کیا چیز ہے؟ ہم سے پوچھئے. 170 میل پیدل چل کر پاکستان پہنچے ہم. کوئی وہ خلیفہ ہارون الرشید بننے کی فکر میں تھے اس وقت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین اکرام، میں خرم گیلانی عبداللہ ریئیکشن یوٹیوب چینل کی جانب سے آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے، اور جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرمائے. ناظرین اکرام، آج آپ کے لیے ایک بہت ہی زبردست قسم کی ویڈیو لے کے آیا ہوں جو کہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی ہے. انہوں نے جب نواز شریف صاحب کا اقتدار پہلی دفعہ آیا تھا تو اس وقت جو باتیں کی تھیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں. تو آپ کا ٹائم ضائع نہیں کرتے ہیں، بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب. آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، کامنٹس کرنے ہیں، شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کرنا ہے. تو بڑھتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی جانب. جب شریف فیملی پاکستان کی حاکم بنی ہے اور معلوم تھا نماز روزے کے پابند ہیں، کچھ خاندانی اقدار بھی جو ہیں ان کے گھر، اور اتفاق سے حج کے موقع پر ملاقات ہو گئی. حج نہیں تھا، عمرے کے لیے میں گیا ہوا تھا اور ویل چیئر پر تھا اپنے گھٹنوں کی تکلیف سے. تو حرم میں ایک بوڑھے سے آدمی آئے میرے پاس. ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے، آپ ویل چیئر پر ہیں؟ میں نے کہا جی مجھے گھٹنوں میں تکلیف ہے. کہنے لگے اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، میں آپ سے لاہور میں ملاقات کروں گا. میں نے کہا آپ ہیں کون؟ میں تو آپ کو جانتا نہیں. تو کہا میں میاں محمد شریف ہوں. تب وہ کلک کر گیا میرے دماغ میں. جب بے نظیر کے زمانے میں انہیں گھسیٹ کر دفتر سے نکالا گیا تھا، وہ واحد موقع تھا کہ ان کا فوٹو آیا تھا. بہرحال پھر جب واپس آ رہے تو ایک ہی جہاز میں تھے. پھر میں گیا، میں اکانومی کلاس میں تھا، وہ فرسٹ میں تھے. پھر میں نے جا کے انہیں سلام کیا. ان کا میں ملوں گا، ملے نہیں. الیکشن آ گیا، وہ کامیابی ہو گئی. وزارت عظمیٰ پاکستان کی وزارت علیٰ پنجاب کی. تو میں نے انہیں خط لکھا. میں نے ایک تقریر کی تھی 12 فروری کو جمعے میں کہ اب تمہیں کیا کرنا چاہیے. تحریک پاکستان ایک طرح سے زندہ ہو گئی ہے. جو سپورٹ تمہیں ملی ہے وہ تو 46 میں بھی نہیں تھی جو اب ملی ہے، لہذا کچھ کرو. تو میں نے انہیں وہ اپنا کیسٹ بھیج دیا، خط لکھا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھ سے ملنے آئیں گے، آپ تو آئے نہیں. میں سوچتا تو رہا لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ دین کے کسی خادم کے کسی دولت مند کے دروازے پر حاضری دینا اچھا نہیں ہے. میں نہیں آیا. البتہ اب یہ صورتحال بن گئی ہے تو میں نے اپنا یہ کیسٹ آپ کو بھیج رہا ہوں، آپ سنیے. میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کو تو ظاہر بات ہے کہ مبارکبادیں وصول کرنے سے ہی وقت نہیں ہے، لیکن آپ سن لیں، اگر سنا سکتے ہیں ان کو بھی سنا دیں. پھر اگر کسی چیز کی وضاحت کی ضرورت ہو تو مجھے طلب فرمائیے، میں سر کے بل حاضر ہوں. فون آ گیا کل صبح ہمارے 4 شرفا، آپ شاید 3 سے ہی واقف ہوں، میاں محمد شریف بھی، میاں محمد نواز شریف بھی، میاں شہباز شریف بھی، میاں عباس شریف بھی. وہ عام طور پر معلوم نہیں ہے. بہرحال امید ہو گئی تھی تو میں نے ان کے سامنے پروپوزل رکھی کہ دیکھیے اس پاکستان کے دستور میں پورا اسلام موجود ہے، قرارداد مقاصد میں موجود ہے، دفعہ 227 میں موجود ہے. قرارداد مقاصد میں ہم نے اللہ کی حاکمیت مانی ہے. یہ نظام خلافت ہے، حاکمیت اللہ کی، تو انسانوں کے لیے خلافت ہے، کلیکٹیو وائسریجنسی آف دی مسلمز. اور نمبر 2، آپ کی دفعہ 227 دستور کی کہہ رہی ہے no legislation can be done here repugnant to the Quran and the Sunnah. اسلام تو ہے لیکن کچھ چور دروازے ہیں جن کی وجہ سے یہ غیر مؤثر ہے. 227 اٹیچ کر دی گئی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ.
دفعہ قرارداد مقاصد کو ہمارے جسٹس نسیم حسن صاحب نے کہہ دیا کہ جناب یہ بھی ایک دفعہ ہے وہ بھی ایک دفعہ ہے، کوئی ایک دفعہ جو ہے وہ دوسری دفعات کے اوپر حاوی نہیں ہو سکتی، وہ بھی ختم ہو۔ فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تو اس کے اندر ججز جو ہے ان کا معیار نیچے رکھا تاکہ جب چاہے انہیں نکالا بھی جا سکے۔ تقی عثمانی صاحب کو اٹھا کے ایسے پھینک دیا جب سود کا ججمنٹ لینا تھا اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ آپ چور دروازے بند کروا دیں تو سلولی ایک بڑے ہی ریگولر پروسیس سے، ریشنل لیگل کانسٹیٹیوشنل پروسیس سے، یہ نہیں میں کہتا ایک دن میں جو کہتے ہم ایک دن میں نافذ کر سکتے ہیں ہم فلاں کر نہیں، قطر نہیں۔ نیو لیجسلیشن ول ہیو ٹو بی میڈ۔ یہ ہماری فقہیں جو ہے 400-500 سال پرانی، یہ ہمارے ساتھ اب نہیں دے سکتی پورے طور پر، لیکن وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ کی نیشنل اسمبلی لیجسلیشن کرے۔ لیکن مجھے یہ حق ہونا چاہیے کہ میں سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاؤں کہ جناب آپ کے دستور میں لکھا ہے کہ لیجسلیشن کوئی نہیں ہو سکتی ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ، لیٹ می پروو اٹ ہیز کراسڈ دی باؤنڈریز آف قرآن۔ تو یہ بات اس کے ساتھ رفتہ رفتہ اگر عدالت مان لے واپس کر دے گی، لیکن دستور قانون بنائے گی وہی پھر اسمبلی، نیشنل اسمبلی۔ بہرحال امید ہوئی تھی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ آج پھر میں سمجھتا ہوں جو بھی جس کا اثر ہے، جو بھی اثر ہے، وہ اس کے لیے سنجیدگی سے سوچے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ کی طرف۔ اس دوڑ کے لیے پہلا قدم بھی تو ہوتا ہے نا، یہ قدم اٹھوایا جائے۔ بہرحال یہ ہے کرنے کا کام۔ اگر یہ نہ ہوا تو میں بہت تلخ الفاظ کہہ رہا ہوں، پاکستان کے اختتام کے لیے کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے، الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ کم سے کم ایک باعزت آزاد باغیرت قوم کی حیثیت سے تو خاتمہ ہو ہی جائے گا۔ ایک ذرا سا بڑا نیپال وہ شمال کے اندر ہے، یہ شمال مغرب میں آ جائے گا، بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ ہم بھارت کے نیچے ہوں گے، تابع ہوں گے، اور امریکہ اور بھارت اس وقت تک پالیسی چینج نہیں کریں گے جب تک کہ پاکستان کی یہ قلب ماہیت نہ کرا لیں کہ بھارت کے سامنے سر جھکا کر کھڑے ہوں۔ پھر اسٹریٹجیز تو چینج ہوتی رہتی ہے۔ نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں، وہ تو بدلیں گی، لیکن اس وقت یہ بات ہے لازماً کہ پاکستان کو اٹ ہیز ٹو بی کٹ ٹو سائز، either to erase it from the map of the world، یا یہ ہے کہ محض ایک طفیلی سا کو مربوط کرنا چاہیے۔ اور حل صرف ایک ہے، مشاہد حسین صاحب اس پر سوچئے، مجھے موقع دیں میں آپ کے پاس حاضر ہو کر بات کروں، جنرل صاحب میں آپ کے پاس حاضر ہو کر بات کروں۔ میں سر کے بل گیا تھا نواز شریف کے ہاں بھی، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں نے کہا تھا میاں صاحب آپ کو کیا پتا یہ پاکستان کیا چیز ہے؟ ہم سے پوچھئے، 170 میل پیدل چل کر پاکستان پہنچے ہم، حصار سے اور سلیمان کی ہیڈ ورکس 170 مائل ان 20 days، 95,000 کا قافلہ تھا، اور آج ادھر حملہ ہو گیا، آج ادھر حملہ ہو گیا، 10 میل لمبا تو گڈوں کی قطار ہو گئی۔ ہم سے پوچھئے، آپ کو تو یہاں بیٹھے ہوئے چھپر پاٹ کر اللہ نے ملک دے دیا۔ میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اس پر کہا تھا جنرل جو ان کے ساتھ عبد المجید نام ہے غالباً، کہا تھا کہ میاں صاحب انہوں نے تو اپنا کام کر دیا، ہم نے شکوہ بتا دیا تھا اس میں یہ کمی کیجئے، اس میں یہ اضافہ کیجئے، انہوں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب آپ کا کام ہے۔ تو میرے سامنے تو کہا کہ اچھا راجہ صاحب، راجہ ظفر الحق صاحب سے کہ تیاری کیجئے پھر ترمیمی بل کی۔ ترمیمی بل لے کر آئے تو 15ویں جو وہ تھی جو ترمیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ تو کوئی وہ خلیفہ ہارون الرشید بننے کی فکر میں تھے اس وقت۔ بہرحال میں تلخ نوائی پر معذرت خواہ ہوں، کہنا وہی چاہیے جو دل میں ہو۔ عربی کی کہاوت بھی ہے کہ ظرف سے وہی ٹپکتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، کسی کی بھی دل آزاری مقصود نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ میں غلط ہوں اور مثبت تجزیہ کرنے والے حضرات صحیح، مجھے اس سے بہتر اور کیا خوشی ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر۔ یہ تھے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ ویڈیو اچھی لگی تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے،